Assalamu alaikum students. I am your ma'am Zoya Anjam from the Department of Psychology class 2nd year. Hope you are all fine. آج کا ہمارا ٹاپک ہے سوشلائزیشن، سماجیات یا سماجیانہ۔ سماجیانے سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعے کوئی فرد معاشرے کا علم، محرکات، قدریں، زبانیں، مہارتیں اور سماجی مطابق سیکھتا ہے۔ سماجیت کے بغیر فرد معاشرتی حیوان بن جاتا ہے، یعنی سماج سے مطلب یہ ہے، سوشلائزیشن کا مینز یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ معاشرے سے ہی اپنے موٹیوز، اپنی زبان اور مہارتیں سیکھتا ہے، اس کے بغیر وہ حیوان بن جاتا ہے۔ ہر معاشرہ اپنے اقدار، رویات اور ضروریات کے مطابق اپنے افراد کی سماجیت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر فرد پر اس کے اپنے معاشرے اور ثقافت کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے۔ ایسا ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کے لباس کو دیکھتے ہیں، ان کے بولنے کے سٹائل کو دیکھتے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ چل جاتا ہے وہ کس کلچر سے ریلیٹ کرتا ہے۔ تو سوشلائزیشن میں بھی اسی طرح ہے کہ جو معاشرہ ہے وہ انسان کو اپنے سوشل جو اس کی چیزیں ہیں وہ چیزیں سکھاتا ہے، جیسے لباس جو ایک انسان پہن رہا ہے وہ اسی کو دیکھ کے دوسرا انسان بھی وہی لباس پہنے گا۔ اور بچے اکثر نوٹ کرتے ہیں بچپن سے ہی کہ وہ جو اردو بول رہا ہے بچے بھی اردو بولنا سیکھتے ہیں، اگر کوئی پنجابی بول رہا ہے تو بچے بھی پنجابی بولنا سیکھ جاتے ہیں۔ یہ سب ان کے کلچر سے ہی ان میں اندر آتا ہے۔ سماجیت کا عمل زندگی بھر جاری رہتا ہے، لیکن ہر دور میں اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ بچپن میں سماجیت کا عمل مختصر ہے۔ جیٹسن پیکون سماجیت کو ایسا عمل قرار دیتا ہے جس کے ذریعے افراد اپنی ثقافتی قدریں، رویے اور مختلف سرگرمیاں سیکھتے ہیں اور اپناتے ہیں۔ جیٹسن پیکون کے مطابق سماج ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ اپنا کلچر، اپنے مختلف سرگرمیاں مینس کہ وہ سپورٹس اور دوسری جو سرگرمیاں وغیرہ اس کے کلچر میں ہو رہی ہیں اور رویے وغیرہ وہ سب انہی اپنے کلچر سے سیکھتا ہے اور اسے آئندہ کی لائف میں اپناتا بھی ہے۔ چنانچہ سماجیت ایسا عمل قرار پاتا ہے جس کے تحت کسی بھی معاشرے میں بسنے والے افراد کو سماجیانے کے لیے مختلف اس کے معاشرے کی زبان، قدریں، روایات، انداز، علوم فنون اور اصول و ضوابط سکھائے جاتے ہیں۔ یعنی سماج ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر انسان کو اس کی زبان، اس کے انداز، اس کے روایات وغیرہ سکھائی جاتی ہیں۔ سماجیت کے لیے مختلف ادارے بیک وقت اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، یعنی کہ مختلف ایجنسیاں وغیرہ ایک ہی ٹائم پر بہت سے کام کر رہی ہیں۔ ان سماجی اداروں کو سوشل ایجنسیز کہا جاتا ہے اور جو لوگ یہ کام سر انجام دیتے ہیں انہیں سوشل ایجنٹس کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایجنسیاں جو چلا رہی ہیں وہ لوگ سوشل ایجنٹس کہلاتے ہیں۔ فرد ان سماجی اداروں کے ذریعے گروہی زندگی گزارنے کے اصول و روایات اور رسم رواج سیکھتا ہے اور انہیں اپناتا ہے۔ فرد ان سماجی اداروں کے ذریعے گروپ میں رہ کے جس طرح زندگی گزاری جاتی ہے، اس کے رسم و رواج کیا ہیں، اصول کیا ہیں، روایات کیا ہے، وہ سیکھتا ہے اور انہیں اپناتا بھی ہے۔ فرد سماجیات کے اصول سیکھنے کا پابند ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو جس طرح سوشل لائف میں رہنا چاہیے وہ اصول سیکھتا ہے، کیونکہ اس کے سماجیات کے عمل کے ذریعے فرد کو بہت سے فائدے اور سہولتیں میسر آتی ہیں، کیونکہ اگر وہ رویے وغیرہ سیکھ لے گا بعد میں اس کو بہت آسانی ہوگی اور اس کے لیے فائدہ بھی ہوتا ہے اور اس کو سہولتیں بھی میسر آتی ہیں۔ سماجیت کے اصولوں سے انحراف کی صورت میں سماج فرد کو ناپسندیدہ قرار دے کر گروہ سے خارج کر دیتا ہے۔ یعنی ایک سوسائٹی کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں ایک فرد اگر وہ نہیں اپنا رہا تو اس کو اس گروپ سے خارج کر دیا جاتا ہے، یعنی نکال دیا جاتا ہے، یا ان افراد کے لیے سزائیں تجویز کرتا ہے، یعنی کہ ان کے لیے سزائیں منتخب کرتا ہے۔ ماہرین سماجی نفسیات مینس سوشل سائیکالوجسٹ صحت مند شخصیت کی نشوونما اور سماجی عمل کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے سماجیت کے عمل کو بہت ضروری خیال کرتے ہیں۔ سوشل سائیکالوجسٹ کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے اپنی پرسنالٹی کو اچھا بنانا ہے اور اس کو نشوونما کرنی ہے، یعنی کہ اس کو آگے بڑھانا ہے اور سماجی عمل کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنا ہے، مینس کہ اپنے بچوں کے اندر وہ روایات وغیرہ ڈالنی ہے، تو اس کے لیے سوشلائزیشن بہت ضروری ہے۔ سماجیت کے ذریعے فرد کو سماج میں اچھا اور مفید شہری بن کر رہنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ سماجیت کی خصوصیات کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب سماجیت کی خصوصیات آ رہی ہیں جن میں ہے نمبر 1 سماجیت کا عمل پیدائش سے لے کر موت تک جاری رہتا ہے۔ نمبر 2 سماجیت فرد کو مفید اور کارآمد شہری بناتی ہے۔ نمبر 3 سماجیت سے فرد کو بے پناہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 4 سماجیت کے ذریعے فرد زندگی گزارنے کے قواعد و ضوابط سیکھتا ہے، یعنی کہ سب سماجی سوشلائزیشن کے ذریعے ہی انسان بہت سے فائدے حاصل کر سکتا ہے، قواعد و ضوابط سیکھتا ہے اور ایک اچھا شہری بھی بن سکتا ہے۔ نمبر 5 فرد سماجیت کے ذریعے نئے نئے ہنر سیکھتا ہے اور نئی دلچسپیاں اپناتا ہے۔ نمبر 6 سماجیت کے ذریعے تمدن بقا پاتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں۔ نمبر 7 سماجیت سے سماجی قدریں اور سماجی معیار سیکھے جاتے ہیں۔ نمبر 8 سماجیت سے فرد زبانی ادنی سیکھتا ہے اور اس سے مہارت حاصل کرتا ہے۔ نمبر 9 سماجیت سماج دشمن عناصر کا قلعہ کم کرتی ہے۔ نمبر 10 سماجیت فرد میں اس کی ذات سیلف امیج کے تصور کو اجاگر کرتی ہے۔
سوشلائزیشن کے ذریعے فرد نئی ہنر سیکھتا ہے اور نئی دلچسپیاں اپناتا ہے اور نئی زبانیں سیکھتا ہے، مہارت سیکھتا ہے۔ ایک سماج کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے سیلف امیج کا بھی تصور اجاگر کرتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے ایک امیج اپنا دیتا ہے کہ میں پنجابی ہوں، بلوچی ہوں یا سندھی ہوں۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے سماجیت کے عناصر، ایلیمنٹس آف سوشلائزیشن۔ سماجیت کا عمل زندگی بھر جاری رہتا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی اس عمل میں شریک ہو جاتا ہے۔ سماجیت کا یہ عمل زندگی کے مختلف ادوار سے گزرتا ہوا فرد کی موت پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، یعنی سوشلائزیشن کا جو عمل ہے وہ آپ کی پوری زندگی ہی جاری رہتا ہے۔ اس عمل کے دوران جو عناصر سماجیت کو تشکیل دینے اور اسے جاری رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، انہیں سماجیت کے عناصر کہا جاتا ہے۔ ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ اب سوشلائزیشن کے ایلیمنٹس آگے ہیں۔ ایلیمنٹس وہ جب آپ پیدائش سے لے کے موت تک، جب آپ اس کے درمیان میں جتنے بھی لوگ آپ کی لائف میں آتے ہیں وہ سب ایلیمنٹس یا عناصر ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے آ رہا ہے خاندان، آپ کی فیملی۔ نمبر 2 ہم جولی، پیئرز گروپ مینس کہ آپ کے فرینڈ، عزیز و اقراب، ریلیٹیوز، تعلیمی ادارے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جہاں آپ لوگ پڑھتے ہیں، مذہبی ادارے، ریلیجیس انسٹیٹیوٹ یعنی کہ مسجد وغیرہ، سیاسی ادارے، پولیٹیکل انسٹیٹیوشن قانونی ادارے، لیجسلیٹو انسٹیٹیوٹ، تہذیب و تمدن کلچر اینڈ سیویلائزیشن، ذرائع ابلاغ، ماس میڈیا، قیادت لیڈرشپ۔ آگے ہم ڈیٹیل میں کل سے پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔